بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے درد مٹا دے گا۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ حرام اور سکون دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں اللہ سے قطرہ قطرہ نہیں سمندر مانگتا ہوں، میں اللہ سے بہتر نہیں بہترین مانگتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس کو اللہ نے دعا، توبہ اور شکر کی توفیق دی ہو، وہ کبھی بھی قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہیں رہتا۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ دو منہ والے سانپ سے بچنا شاید ممکن ہے، مگر دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کریں، ماحول کے حساب سے نہیں۔ آپ کتنے بھی دولت مند ہو جائیں، اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے کتنی بھی سہولیات اکٹھی کر لیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایک شکر گزار دل نہیں ہے، آپ معاف کر کے آگے بڑھنے والے نہیں ہیں، آپ کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ نہیں ہے، آپ کے مزاج میں حلم اور نرمی نہیں ہے، تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ اگر ہر چیز میں خرابی دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ تو غلط نظر آ ہی جائے گا۔ یہاں سب نظر کا کھیل ہے۔ کچھ لوگ اچھی چیزوں میں بھی برائی دیکھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ برائیوں میں بھی اچھائیاں دیکھ لیتے ہیں۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ ضروری نہیں کہ جس میں سانسیں نہیں وہی مردہ ہے، جس میں انسانیت نہیں وہ کون سا زندہ ہے۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر فون کے بجائے اپنوں کو وقت اور توجہ دیا کریں، کیونکہ فون تو آپ کے پاس ہی رہ جائے گا، لیکن انسان چلا گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا، پھر اس کو تصویروں میں ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ عجیب بات ہے، آنسو چھپانے میں ہمیشہ مسکراہٹ ہی مدد دیتی ہے۔ ایک اور دنیا ہماری منتظر ہے، چاہے ہم اس کے منتظر ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہاں دو مقام ہیں۔ ایک وہ جہاں سب کچھ منہ مانگا دیا جائے گا، اور ایک وہ جہاں اگر ایک کھال گل سڑ جائے گی تو مزید عذاب دینے کے لیے اور کھالیں دی جائیں گی۔ کس مقام میں ہم رہیں گے، اس کا انتخاب ہم یہاں کر رہے ہیں۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ گھر کے سربراہ کی حالت ٹین کے اس چھت کی طرح ہوتی ہے جو تمام عمر خود جلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں کہ شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہوتا ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ وہ تعلق کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص اور پیار ہوتا ہے، اور وہ دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی جو دل کی گہرائیوں سے اور رب العالمین پر کامل یقین کے ساتھ مانگی جائے۔
خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ، حیادار ہونا لازمی ہے۔ یقین نہ آئے تو ایک بار پوچھ کر دیکھ لو، جو ہنس رہا ہے وہ زخموں سے چور نکلے گا۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت میں سچ نہیں، بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ اس اجنبی دنیا سے تو چپ چاپ گزر جا، پردیس میں غیروں سے شکایت نہیں کرتے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ سرے بازار چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹخنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگائی۔ میں درد اور غصے کی کیفیت میں جو پلٹ کر مرنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ٹٹول رہا تھا۔ میری غصے کی کیفیت جھٹ سے ترس اور شفقت میں تبدیل ہو گئی، اور میں نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو اس کی منزل تک پہنچا آیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ جب انسان کا نقطہ نظر تبدیل ہوتا ہے تو جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرنے میں گزارتے ہیں، وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں گزاریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دوسروں کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں، مگر خود کو بدلنا تو ہمارے اختیار میں ہے۔ قدر کیجئے ان ہاتھوں کی کہ جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لیں۔ آپ صرف عزت دیں، لوگ سچے ہیں یا گھٹیا یہ خود ہی سامنے آ جائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہر آہ خالی جائے گی؟ ہرگز نہیں، ان میں سے کوئی تو تمہاری دنیا ہلائے گی۔ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ کبھی یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ اپنے ماں باپ سے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا، جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات ہو تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہی ہیں۔ یہ عبادت ہے یا توہین عبادت؟ جب کوئی نہ یاد آیا تو خدا یاد آیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ اذیت پہنچاتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ یقیناً ہم جانتے ہیں جو یہ کافر باتیں بناتے ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں اور سجدہ بجا لانے والوں میں شامل رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور جس پر تم ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ چند مختصر احادیث مبارکہ۔ انسان گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم ہوتا ہے۔ جس نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اسے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر طویل ہو،
اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ انہیں اچھی طرح رکھے تو یہ بیٹیاں اسے جنت میں پہنچا دیں گی۔ تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرے۔ کسی بھی کامیابی کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ اول، منزل کی نشاندہی۔ دوم، راستے پر چلتے ہوئے رکاوٹوں کو ہٹانا۔ سوم، منزل تک پہنچ کر ہی دم لینا یعنی کہ استقامت۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کامیاب لوگ پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ منصوبہ بندی ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ قدرت کا انصاف دیکھیے کہ ہر ایک کے لیے سال کے دن 365 ہیں، ہر ایک کے لیے اس میں 48 ہفتے ہیں، اور ہر ایک کا دن 24 گھنٹوں کا اور ہر ایک کے گھنٹے میں 60 منٹ ہیں۔ کوئی کسی سے نہ تو یہ وقت چھین سکتا ہے اور نہ ہی قدرت کسی کے لیے سال کے دنوں، ہفتوں اور مہینوں کو بدلے گی۔ اب اس انصاف کے بعد اصل کمال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے وقت کو پلاننگ کے ساتھ گزارنا ہے یا بغیر پلاننگ کے۔ یاد رکھیے، زندگی میں انسان کو ہار اور جیت پر مکمل اختیار نہیں ہوتا، ہمیں اختیار صرف انتخاب کرنے کا ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا انتخاب ہے کہ ہم نے اپنے وقت کو کس طرح گزارنا ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، گناہ اس نیت سے کرتا ہے کہ توبہ کر لوں گا، اور توبہ اس لیے نہیں کرتا کہ زندگی ابھی بہت باقی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ عرض کیا، صبح اٹھتا ہوں، یہ یقین نہیں ہوتا کہ رات آئے گی بھی یا نہیں۔ دوسرے سے پوچھا، آپ کیا سوچتے ہیں؟ فرمایا، میں 4 رکعت کی نیت باندھتا ہوں اور مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو مکمل بھی کر سکوں گا یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا تو یہ معاملہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں اور ایک طرف سلام پھیر دیا ہے، اب یہ بھی یقین نہیں کہ میں دوسری طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا نہیں۔ زندگی کا تو یہ معاملہ ہے۔ اب اس سے بڑی بے وقوفی نہیں ہو سکتی کہ توبہ کی امید پر گناہ کرتا جائے اور زندگی کی امید پر توبہ کو ٹالتا جائے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایسا شخص توبہ کی توفیق سے ہی محروم رہ جاتا ہے اور یوں بغیر توبہ کیے ہی قبر کے گڑھے میں اترنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، گناہ ہو جانا خطرناک نہیں بلکہ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 مرتبہ مکمل سورہ اخلاص پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے سورہ اخلاص کے ساتھ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس سورت کے ساتھ خصوصی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خفیہ و اعلانیہ طور پر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، تمہیں تمہارے رب کی جانب سے رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری گرتی حالت سنبھال دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے،
قرآن پڑھو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 بار کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والے کا اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔